ساتویں چیز جو بتایا تھا کہ حکم مناظرہ، حکم مناظرہ، مناظرہ اس کا حکم کیا ہے؟ تو ہماری جو کتاب ہے الدر المختار، اس کے اندر جو ہے علامہ علاء الدین محمد بن علی الحنفی المتوفی 188 یعنی 1088 ہجری کے جو ہے نا ان کی وفات ہے، یہ فرماتے ہیں کہ المناظرۃ فی العلم لنصرۃ الحق عبادۃ ولأحد ثلاثۃ حرام۔ دین حق کی مدد کے لیے مناظرہ کرنا یہ عبادت ہے۔ دین حق کی مدد کے لیے مناظرہ کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور ان تینوں میں سے کسی ایک کام کے لیے حرام ہے۔ اب وہ تینوں کام کون سے ہیں وہ آ رہے۔ نمبر 1، لقہر مسلم، مسلمان کو ذلیل کرنے میں، و اظہار علم، اپنے علم کے اظہار کرنے میں، و نیل دنیا او مال او قبول، اور دنیا، دولت یا عوام میں مقبولیت پیدا کرنے کے لیے مناظرہ کرنا یہ حرام ہے۔ صحیح ہے، تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ لقہر مسلم، مسلمان کو ذلیل کرنے میں۔ نمبر 2، لاظہار علم، اپنے علم کے اظہار کے لیے۔ نمبر 3، نیل دنیا او مال او قبول، صحیح، یا دنیا، دولت یا عوام میں مقبولیت، شہرت حاصل کرنے کے لیے مناظرہ کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے اکابر نے یہی چیز سکھایا ہے، ہم بھی اسی چیز پر کیا ہے؟ گامزن ہے۔ ہمیں بھی شہرت وغیرہ نہیں چاہیے، وگرنہ آج کل کے زمانے میں شہرت کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ یوٹیوب موجود ہے اور سوشل میڈیا موجود ہے، علامہ فہامہ المناظرۃ الدہر والقہر والغضب، سب چیزیں موجود ہیں، سب جانتے ہیں۔ آج کل سستی شہرت کے لیے جو ہے نا ہر کوئی آتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتا ہے، کہتے ہیں حنفی ایسے ہیں، حنفی ویسے ہیں۔ وہ بیچارے سستی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک مناظر جو ہے نا، میرے ساتھ اکثر اس کا مناظرہ ہوا ہے، یہ بھی سستی شہرت کا بھوکا ہے، نام نہیں لیتا اس کا، نام لینے سے مسئلہ ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے علامہ علاء الدین محمد ابن علی صاحب نے یہ الدر المختار کے اندر تقریباً جلد 9 ہے، کتاب الحظر والاباحۃ، اس کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ 8ویں چیز جو بتایا تھا وہ آداب مناظرہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آداب مناظرہ۔ آداب مناظرے میں سے بھی کچھ چیزیں ہیں، ان کو نوٹ کر لو، یہ ضروری ہیں۔ نمبر 1، مناظر صاحب علم ہو۔ مناظر کیا ہو؟ صاحب علم ہو، وگرنہ صاحب علم نہیں ہوگا تو بجائے حدثنا کے ادسنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر وہ معنی ہی تبدیل ہو جائے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ دیکھو یہ جو آپ کا کتا بچہ ہے، کتابچہ کو کیا کہے گا؟ کتا بچہ، کہ یہ آپ کا جو کتا بچہ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو کتابچہ کی جگہ پھر وہ کتا بچہ پڑے گا۔ تو مناظر جو ہے کیا ہو بھائی؟ صاحب علم ہو، اس کو خود تو معلوم ہو کچھ چیز۔ نمبر 2، ما فی الضمیر کو اچھی طرح بیان کرتا ہو، وضاحت کر سکتا ہو اچھے طرح۔ نمبر 3، مناظر جو ہے بے جھجک ہو، جھجک محسوس نہ کرتا ہو۔ جب اس کو بٹھایا جائے، بولا آؤ
سامنے آ جاؤ، بات کرو مجھ سے۔ نمبر 4، آواز قدرے بلند ہو۔ آواز قدرے کیا ہے؟ بلند ہو۔ آواز میں جو ہے نا پاور ہو اس کے۔ ویسے ماشاءاللہ اس طرح کے مناظر جو ہے نا میں نے بہت دیکھے ہیں، کامیاب بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں اچھی طرح۔ نمبر 5، گرفت میں مضبوط ہو، اس کی گرفت کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے کہ آپ نے کسی کو ایک چیز میں گرفت تو کر لیا لیکن گرفت مضبوط نہیں رکھتے ہو، پھر اس کو کیا کرتے ہو؟ ڈھیلا چھوڑ دیتے ہو۔ نہیں، اس کی گرفت مضبوط کرو۔ جس چیز کا اس نے جواب نہیں دیا اس کو مت چھوڑو، تو کہو اس چیز کا جواب دو۔ چھٹی چیز یہ ہے آداب مناظرے میں سے، آداب مناظرہ، الفاظ مہذب اور شائستگی والے استعمال کرتا ہو۔ لچر لفنگا جیسے یہ مناظر نہیں ہوتے، یہ سستی شہرت والے لوگ ہوتے ہیں جو گالم گلوچ اور بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں۔ نمبر 7، اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھے، اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھے، ہمیشہ تیاری مضبوط رکھے، یہ نہ ہو کہ وہ کمزور ہے میں اس کو پکڑوں گا، نہیں، کمزور نہ سمجھے، تیاری کر کے جائے۔ نمبر 8، جو اصول وہ طے کرتا ہے ان اصولوں پر پیچھے نہ ہٹے، جو اصول وہ طے کرتا ہے ان اصولوں پر کیا کرے؟ پیچھے نہ ہٹے۔ نمبر 9، دوران مناظرہ سامعین کو، سننے والے عوام کو اپنی طرف متوجہ کرے، اپنی طرف متوجہ کرے۔ نمبر 10، اگر مناظرہ اہل علم سے ہو تو اصطلاحی الفاظ استعمال کریں، اور اگر مناظرہ عوام کے سامنے ہو تو عام فام الفاظ کا چناؤ کرے، انتخاب کرے اور ان الفاظ کو استعمال کرے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چونکہ مناظرہ جب عوام کے اندر ہوتا ہے تو اس میں پھر انہی الفاظ کو کیا کرتے ہیں؟ عام فام انداز میں اس کو پیش کرو تاکہ ان کے بات سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح نمبر 11، مناظر جو ہے اپنے غصے کو کنٹرول کریں، غصہ نہ کریں، چونکہ مناظر جو ہے جب غصہ کرتا ہے تو اس کے دلائل کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ دانت چبانے سے وہ مناظرہ نہیں جیتے گا، نہ ہی اونٹوں کو چبانے سے مناظرہ سیکھے گا اور جیتے گا۔ تو اس کے لیے یہ آداب ہیں، یہ آداب مناظرہ ہیں، اس میں جو ہے نا ان چیزوں کی رعایت رکھو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے والا مناظر آپ کو ایسے بھڑکائے گا، آپ کے اکابرین کو بھی غلط کہے گا، گالیاں دے گا، لیکن آپ اچھے انداز میں اس کو کیا کہو۔ ایک مناظر تھا میرے سامنے، نام لے لیتا ہوں یار، نہیں لوں گا، چھوڑو یار، تو وہ کالا سا تھا، تو اس نے جب ایک میں نے روایت پیش کی تو اس روایت کے حوالے سے اس نے کہا کہ یہ روایت شاذ ہے، یہ روایت کیا ہے؟ شاذ ہے۔ تو پھر شاذ روایت کے بارے میں کہا کہ آپ کے مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شاذ روایت پیش کرنے والے کا منہ کالا، منہ کالا، منہ کالا، اقبال صاحب تمہارا منہ کالا، منہ کالا، اس طرح کہتا رہا نا۔ اب جب ہمارے ساتھی جو نا وہ بار بار وہ کر رہے تھے، میں نے کہا صبر کرو یار، میری باری آ جائے پھر میں دیکھتا ہوں۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ حضرت نے کہا ہے کہ شاذ روایت پیش کرنے والے کا منہ کالا، یہ تو سب کو معلوم ہے کون کالا ہے کون سفید ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کون کالا ہے کون سفید ہے۔ اب حالانکہ
اس کا مطلب کوئی اور ہی تھا، میں نے عوام کے سامنے عام الفاظ میں بات کی اور لوگوں نے اسی طرح کہکا لگا کے ہنسنا شروع کر دیا جس طرح بھی آپ لوگ ہنسے ہو۔ پھر اس کے بعد جب اس کی باری آئی نا، کہا مولوی اقبال صاحب اپنے حسن پر ناز نہ کریں، اپنی خوبصورتی پر ناز نہ کریں، حضرت بلال بھی کھا لیتے۔ میں نے کہا پہلے تجھے یاد نہیں آیا حضرت بلال کھا لیتے؟ تو یہ ہوتا ہے حربہ استعمال کرنا۔ اس مناظرے کے اندر اس کی ایسی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے الحمدللہ کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ تو آداب مناظرہ یہی ہیں۔ میرے سارے ساتھی غصے میں تھے، میں نے کہا صبر کرو، میری تو باری آ جائے پھر میں دیکھتا ہوں اس کو۔ پھر میری باری آئی تو میں نے یہی بات رکھ دی۔ اب وہ دلائل پیش کرنے شروع ہو گیا کہ حضرت بلال بھی کھا لیتے، حضرت فلانا بھی۔ میں نے کہا ابھی دلائل سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے آداب مناظرہ۔ تو مناظرہ کے آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، غصہ نہیں کرنا، بلکہ مخالف کے جو ہے نا جو جوابات ہیں ان اپنے مدعا پر جواب دے دو، اس کو فضول باتیں نہیں کرو اس کے ساتھ۔ چوتھی نویں چیز یہ تھی کہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی کہ متعلقات مناظرہ، مناظرہ کے متعلقات کیا ہیں، کہ اس کے ساتھ جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ کیا چیزیں ہیں۔ نمبر ایک موضوع ہے۔ موضوع جس چیز پر بحث کی جاتی ہے اسی کو موضوع کہا جاتا ہے۔ اگر عقائد پہ ہے تو عقائد موضوع ہے، صحیح؟ اور اسی طرح فروع ہیں تو فروع کے بھی بہت ساری شاخیں ہیں، کس فروع پر، کس فرع پر آپ کیا کرتے ہو، بات کرتے ہو، وہی موضوع ہونا چاہیے۔ نمبر دو دعویٰ، نمبر دو دعویٰ، آپ جو موقف رکھتے ہو اس موقف کو آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہو، اسی کو دعویٰ کہتے ہیں۔ آپ کا موقف کیا ہے؟ جو موقف آپ تحریراً یا الفاظوں میں بیان کرتے ہو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ دعویٰ کہتے ہیں۔ نمبر تین دعوے کی تنقیحات، دعوے کی تنقیحات وغیرہ، یہ بھی مناظرے کے متعلق میں سے ہیں، مناظرہ کے متعلق میں سے ہے، مناظر کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے۔ نمبر چار مناظر، بحیثیت مناظر، مناظر کا بھی جو ہے نا یہ بھی کیا ہے، متعلقات مناظرہ میں سے ہے مناظر۔ نمبر پانچ معاون مناظر، معاون، معاون وہ ہے جو اس کی کیا کرتا ہے، معاونت کرتا ہے کتابی صورت میں یا کسی بھی صورت میں۔ نمبر چھ صدر مناظر، صدر مناظر کا کام ہوتا ہے کہ مناظر اگر اپنے موضوع سے باہر آ جائیں تو ان کو موضوع کی طرف لے آنا، صحیح، اور مناظرہ کو کیا کرنا، کنٹرول کرنا، صحیح، اس کو کہتے ہیں صدر مناظر۔ نمبر سات شرائط مناظرہ، شرائط جس کو کہتے ہیں، اصول قواعد وغیرہ جو طے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، شرائط کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ 10 منٹ آپ بات کرو گے، 10 منٹ میں بات کروں گا، دونوں کے بیچ میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ پہلا جو ہے نا پہلی تقریر میری ہوگی، آخری تقریر آپ کی ہوگی، یا پہلی تقریر بھی میری ہوگی، آخری تقریر بھی میری ہوگی۔ ان چیزوں کا تعین کرنا یہ شرائط میں سے ہے۔ نمبر 8 دلائل، جو جس چیز پر موضوع ہے، یعنی جو موضوع ہے جس پر مناظرہ ہو رہا ہے اس پر دلائل قائم کرنا، یہ بھی متعلقات مناظرہ میں سے ہیں۔ نمبر 9 مقام، جگہ۔ نمبر 10 تاریخ، کس جگہ پر مناظرہ ہوگا، کس تاریخ کو مناظرہ ہوگا، وقت، وقت کا تعین کرو، دن کو ہوگا، رات کو ہوگا، صحیح ہے، کتنے گھنٹے ہوگا، اس کو بھی کیا کرو، تعین کرنا۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ اہمیت مناظرہ، کیا ہے بھائی، اہمیت مناظرہ، مناظرہ کی اہمیت، اہمیت تو آپ کے سامنے ہے
اللہ نے جب اس کو قرآن میں بیان کیا ہے، مفسرین نے جب اس کو بیان کیا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتے تھے عیسائیوں کے، آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مناظرہ کیا ہے۔ اس سے بڑی اہمیت اور کیا چاہیے؟ اور اکابرین نے بھی اس پر کیا کیا ہے؟ مناظرے کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مناظرہ کیے ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا ہے، اور اسی طرح ایک محل کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، وہاں پہ بھی ان کا مناظرہ ہوا، یہ بھی ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا مناظرہ ہوا ہے۔ طبقات شافعیۃ الکبریٰ اس کے اندر خود موجود ہے، غالباً جلد 2 کے اندر یہ بات ہے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان دونوں کا مناظرہ ہوا ہے۔ کس بات پہ ہوا ہے؟ موضوع تھا کہ تارک نماز، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے یا نہیں ہے، اس پر مناظرہ ہوا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، آپ کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کیا ہے؟ کافر ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا جی ہاں کافر ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ یہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ یہ دوبارہ مسلمان ہو جائے؟ کہا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کلمہ پڑھ لے، یہ مسلمان ہو جائے گا۔ کہا انہوں نے کلمہ تو چھوڑا ہی نہیں ہے، انہوں نے کلمہ چھوڑا ہی نہیں ہے، وہ تو کلمے پر باقی ہے۔ کہا پھر نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ نماز چھوڑنے سے تیرے نزدیک کافر ہو گیا تو نماز کافر پر فرض تو ہے نہیں، ضروری نہیں ہے، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے تھے، ان کے پاس دلائل نہیں تھے۔ یہ ہوتا ہے اصول مناظرہ، طریقہ مناظرہ، ایسے مناظرے ہیں۔ تو ایک مناظرہ وہی تھا جو دہریہ قسم کے ساتھی نے کیا کیا تھا؟ اعتراض کیا تھا کہ یہ دنیا خود چل رہی ہے، دنیا کیا ہے؟ خود چل رہی ہے، ہر چیز خود چلتی ہے۔ تو بھائی دنیا خود چلتی ہے، اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مناظرہ مشہور اور معروف ہے کہ امام صاحب کا ان کے ساتھ مناظرہ تھا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت سے جو ہے نا وہ کیا ہو گئے؟ تاخیر سے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تاخیر کی ہے، آپ نے تاخیر کیوں کیا ہے؟ خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تاخیر اس وجہ سے ہوئی تھی کہ میں جہاں پہ دریا کے اس کنارے کے اس پار رہتا ہوں، تو دریا کے پاس میں آیا تھا تو کشتی چلی گئی تھی، تو اچانک میری نظر جو ہے نا پڑ گئی تھی ایک درخت پر، وہ درخت خود کٹی اور کٹنے کے ساتھ اس کے لکڑیاں وغیرہ جمع ہو گئی، اور خود وہ جمع ہونے کے بعد بننا شروع ہو گئے، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک کشتی بن گئی، اور کشتی جو ہے نا کنارے کے پاس آئی، میں اس پر سوار ہوا اور اس نے مجھے اس طرف لے آیا۔ کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ کہا جب ایک کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ کہا جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ نظام خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ تھا ایک مناظرہ۔ اسی طرح ایک دہریے کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی تھی تو اس پر بھی یہی بات ہوئی تھی، اس پر بھی اسی طرح کی گفتگو ہوئی تھی۔ اس دہریے نے کہا تھا کہ یہ نظام خود چل رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ بھئی چلیں یہ پیدا کیسے ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ دھماکے سے پیدا ہوا ہے۔ کس سے پیدا ہوا ہے؟ دھماکے سے پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ تو دھماکے سے پیدا ہوا، تم کیسے پیدا ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں، وہاں بھی دھماکہ ہوا تھا۔ اس پر اس کے جو ہے نا کیا ہوا؟ سارا منہ بند ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار کے
مخالف کو کیا کریں، اسی کی بات پر اس کو کیا کریں، خاموش کریں۔ جو دلائل وہ دے رہا ہے اسی دلیل پر اس کو کیا کریں، گرفت کر لیں، اور ایسی مضبوط گرفت کر لیں پھر وہ اپنے اس مضبوط گرفت سے اپنے جان کو چھڑانا اس کے لیے آسان نہ ہو۔ تو یہ تھی کچھ باتیں انشاءاللہ، پھر ہماری اگلی نشست بھی انشاءاللہ ہوگی اس پر بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، کچھ باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔